السلام علیکم ساتھیوں، آپ سب کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے قرۃ العین حیدر کے حوالے سے کچھ اہم اور ممکنہ سوالات و جوابات لے کر حاضر ہوئی ہوں، جو نیٹ، جے آر ایف، یو پی ٹیٹ، سی ٹیٹ اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کی تیاری کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، کس نے اپنی تخلیقات میں اعلیٰ طبقے کی زندگی کو پیش کیا ہے؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر نے اپنی تخلیقات میں اعلیٰ طبقے کی زندگی کو پیش کیا ہے۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کا ابتدائی نام کیا تھا؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر کا ابتدائی نام نیلوفر تھا، لیکن ان کے ماموں افضل علی نے نام بدل کر قرۃ العین حیدر کر دیا، اور ان کا عرفی نام جو ہے وہ عینی تھا اور فرضی نام لالا رخ تھا۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کب اور کہاں پیدا ہوئی؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر 20 جنوری 1927 عیسوی کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر کا انتقال سن 2007 عیسوی میں نوئیڈا میں ہوا۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر کے والد کا نام سجاد حیدر یلدرم تھا۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کا آبائی وطن کہاں تھا؟ آبائی وطن کیا تھا؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر کا آبائی وطن نہٹور ضلع بجنور تھا۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کی والدہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر کی والدہ کا نام نظر سجاد حیدر تھا، جو کہ ایک کامیاب ناول نگار تھیں۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر نے میٹرک کی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر نے میٹرک کی تعلیم دہرادون سے حاصل کی۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر تقسیم ہند کے بعد ہجرت کر کے پاکستان کب گئیں؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر تقسیم ہند کے بعد 1947 عیسوی میں ہجرت کر کے پاکستان گئیں۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات میں انفارمیشن آفیسر کب مقرر ہوئی تھیں؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر پاکستان کی وزارت اطلاعات و نشریات میں انفارمیشن آفیسر 1950 عیسوی میں مقرر ہوئی تھیں۔ اگلا سوال، قرۃ العین نے اپنی والدہ کو بغرض علاج لندن کب لے کر گئی تھی؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر اپنی والدہ کو بغرض علاج لندن 1960 عیسوی میں لے کر گئی تھیں۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر سے کس نے ہندوستان واپس آنے کو کہا تھا؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر سے سابق وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو اور سابق وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے ہندوستان واپس آنے کو کہا تھا۔ اگلا سوال، قرۃ العین کب سے کب تک امپرنٹ ممبئی کی کیریئر ایڈیٹر رہیں؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر 1964 عیسوی سے 1968 عیسوی تک امپرنٹ ممبئی کی کیریئر ایڈیٹر رہیں۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر انگریزی اسٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کی معاون مدیر کب سے کب تک رہیں؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر انگریزی اسٹریٹڈ ویکلی آف انڈیا کی معاون مدیر 1948 عیسوی سے 1975 عیسوی تک رہیں۔ اگلا سوال، قرۃ العین انٹرنیشنل رائٹنگ پروگرام یونیورسٹی آف آئیوا امریکا کی ممبر کس سن میں ہوئی تھی؟ جواب ہے، قرۃ العین حیدر انٹرنیشنل رائٹنگ پروگرام یونیورسٹی آف آئیوا کی ممبر 1979 عیسوی میں ہوئی تھیں۔ اگلا سوال،
قرۃ العین حیدر جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو کی وزٹنگ پروفیسر کب ہوئیں؟ جواب ہے قرۃ العین حیدر جامعہ ملیہ اسلامیہ یونیورسٹی 1981 سے 1982 کے دوران جامعہ ملیہ میں اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 1982 سے 1984 عیسوی تک اردو کی وزٹنگ پروفیسر رہیں۔ اگلا سوال، اردو کے اس مشہور فکشن نگار کا نام بتائیے جنہوں نے انگریزی فکشن کے جدید ترین حیاتی تجربوں سے استفادہ کیا اور جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کو بھی پیچھے چھوڑ گئیں۔ جواب ہے اردو کی اس مشہور فکشن نگار کا نام قرۃ العین حیدر ہے جنہوں نے انگریزی فکشن کے جدید ترین حیاتی تجربوں سے استفادہ کیا اور جیمز جوائس اور ورجینیا وولف کو بھی پیچھے چھوڑ گئیں۔ اگلا سوال، قرۃ العین کس نقطۂ نظر کی حامل تھیں؟ جواب ہے قرۃ العین رومانوی نقطۂ نظر کی حامل تھیں۔ اگلا سوال، قرۃ العین نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کب سے کیا تھا؟ جواب ہے قرۃ العین حیدر نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 7 سال کی عمر میں کارٹون نامی کہانی لکھ کر کیا۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ برائے تراجم کب ملا؟ جواب ہے قرۃ العین حیدر کو سوویت لینڈ نہرو ایوارڈ برائے تراجم 1969 عیسوی میں ملا۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کو 1984 عیسوی میں کون سا انعام ملا؟ جواب ہے قرۃ العین حیدر کو 1984 عیسوی میں پدم شری اور غالب ایوارڈ ملا۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کو مدھیہ پردیش حکومت نے کس اعزاز سے نوازا تھا؟ جواب ہے قرۃ العین حیدر کو مدھیہ پردیش حکومت نے اقبال سمان سے 1988 عیسوی میں نوازا تھا۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ انعام سے کب نوازا گیا؟ جواب ہے قرۃ العین حیدر کو گیان پیٹھ انعام سے 1990 عیسوی میں نوازا گیا تھا۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کب شائع ہوا؟ جواب ہے ناول آگ کا دریا 1959 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کا عنوان جگر مراد آبادی کے کس شعر سے لیا گیا ہے؟ جواب ہے ناول آگ کا دریا کا عنوان جگر مراد آبادی کے اس شعر سے لیا گیا ہے۔ یہ عشق نہیں آساں بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ اگلا سوال، ایلیٹ کی ایک نظم کے ترجمے کو سرنامے کے طور پر کس ناول میں شامل کیا گیا ہے؟ جواب ہے ایلیٹ کی ایک نظم کے ترجمے کو سرنامے کے طور پر ناول آگ کے دریا میں شامل کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، آگ کا دریا کی امتیازی خصوصیت کیا ہے؟ جواب ہے آگ کا دریا کی امتیازی خصوصیت شعور کی رو کا استعمال ہے۔ اگلا سوال، گوتم نیلمبر کس ناول کا کردار ہے؟ جواب ہے گوتم نیلمبر آگ کے دریا کا کردار ہے۔ اگلا سوال، آگ کا دریا 30% شاعری اور 70% نثر ہے، یہ کس کا قول ہے؟ جواب ہے یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا میں سرجو ندی کے کنارے شیام کرن گھوڑے سے کون اترتا ہے؟ جواب ہے ناول آگ کا دریا میں سرجو ندی کے کنارے شیام کرن گھوڑے سے ابو المنصور کمال الدین اترتا ہے۔ اگلا سوال، قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے کیا ہے؟ جواب ہے قرۃ العین حیدر کی تصنیف میرے بھی صنم خانے ناول ہے۔ اگلا سوال، گردش رنگ چمن اور چاندنی بیگم کس کی تخلیقات ہیں؟ جواب ہے گردش رنگ چمن
اور چاندنی بیگم، یہ تخلیقات قرۃ العین حیدر کی ہے۔ اگلا سوال، آگ کا دریا کا قرۃ العین نے انگریزی میں کس نام سے ترجمہ کیا؟ جواب ہے آگ کا دریا کا قرۃ العین حیدر نے انگریزی میں دا ریور آف فائر کے نام سے ترجمہ کیا۔ اگلا سوال، کس ناول میں کسی ایک واقعہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں جنم جنم کے تسلسل کو پیش کیا گیا ہے؟ جواب ہے ناول آگ کا دریا میں کسی ایک واقعہ کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس میں جنم جنم کے تسلسل کو پیش کیا گیا ہے۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کتنے صفحات اور کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ جواب ہے ناول آگ کا دریا 642 صفحات اور 101 ابواب پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کے کتنے باب شراوستی سے متعلق ہیں؟ جواب ہے ناول آگ کا دریا کے باب 1 سے باب 13 تک شراوستی سے متعلق ہے۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کا ابواب 14 سے 17 تک کہاں سے متعلق ہے؟ جواب ہے ناول آگ کا دریا کا ابواب 14 سے 17 تک پاٹلی پتر سے متعلق ہے۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کے کتنے ابواب بہرائچ، جونپور اور بنارس سے متعلق ہے؟ جواب ہے ناول آگ کے دریا کا باب 18 سے 25 تک بہرائچ، جونپور اور بنارس سے متعلق ہے۔ اگلا سوال، آگ کا دریا کے کتنے ابواب یکے بعد دیگرے کلکتہ اور لکھنؤ سے متعلق ہیں؟ جواب ہے ناول آگ کا دریا کے باب 26 سے 56 تک یکے بعد دیگرے کلکتہ اور لکھنؤ سے متعلق ہیں۔ اگلا سوال، آگ کا دریا کے کتنے ابواب پرانی اور نئی تاریخ کے ادوار سے متعلق ہیں؟ جواب ہے آگ کا دریا کے باب 57 اور 58 پرانی اور نئی تاریخ کے ادوار سے متعلق ہے۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کا ابواب 59 سے 96 تک کس سے متعلق ہے؟ جواب ہے ناول آگ کے دریا کا ابواب 59 سے 96 تک یورپ سے متعلق ہے۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کے کتنے ابواب دور جدید میں اہم موڑ سے متعلق ہے؟ جواب ہے ناول آگ کے دریا کا باب 97 اور 98 دور جدید میں اہم موڑ سے متعلق ہے۔ اگلا سوال، مشرقی پاکستان اور نئے ہندوستان سے متعلق کتنے باب ہیں؟ جواب ہے مشرقی پاکستان اور نئے ہندوستان سے متعلق باب 99 اور 100 ہیں۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کا آخری باب کس سے متعلق ہے؟ جواب ہے ناول آگ کے دریا کا آخری باب صرف نئے ہندوستان سے متعلق ہے۔ اگلا سوال، کس ناول کا آغاز 2500 سال پہلے کی ہندوستانی تہذیب کے دور سے ہوتا ہے؟ جواب ہے ناول آگ کا دریا کا آغاز 2500 سال پہلے کی ہندوستانی تہذیب کے دور سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال، ناول آگ کا دریا کے مرکزی کردار کون کون ہیں؟ جواب ہے ناول آگ کا دریا کے مرکزی کردار گوتم، ہری شنکر، چمپا اور کمال ہیں۔ یہ چاروں نام ہلکے سے تفاوت کے ساتھ پورے ناول میں نظر آتے ہیں۔ اگلا سوال، گوتم کون ہے؟ جواب ہے گوتم قدیم عہد کا فلسفی ہے جو کہ ہندوستان کے باشعور ذہن کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ بہت ہی اس وقت کا بہت ہی پڑھا لکھا شخص ہے۔ اگلا سوال، گوتم اپنے ہاتھوں کی انگلیاں کس لڑائی میں کھو دیتا ہے؟ جواب ہے گوتم اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مگدھ کی لڑائی میں کھو دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے چمپا بائی کا نقش
नक्श अव्वलीन कौन है? जवाब है चंपा बाई का नक्श अव्वलीन चंपक है, जो बाद में चंपा, और इसका आखिरी जो रूप है वो चंपा बाई है। अगला सवाल, चंपक चंद्रगुप्त मौर्य से जंग के बाद गिरफ्तार होकर कहाँ जाती है? जवाब है चंपक चंद्रगुप्त मौर्य से जंग के बाद गिरफ्तार होकर पाटलिपुत्र जाती है। अगला सवाल, मुसलमानों की आमद के बाद तहजीब के उस सागर यानी हिंदुस्तान में जो लहर उठी है और जो तब्दीली आई है, उसका बयान नॉवेल आग का दरिया के किस दौर में है? जवाब है उसका बयान नॉवेल के दूसरे दौर में है। अगला सवाल, महतलत का किरदार किस नॉवेल के बयानिया ढांचे में एक ख़ास अहमियत रखता है? जवाब है महतलत का किरदार नॉवेल आग का दरिया के बयानिया ढांचे में एक ख़ास अहमियत रखता है। अगला सवाल, मेरे भी सनम खाने, सफ़ीने गमदिल, आग का दरिया, आखिर शब के हमसफ़र किसके नावलों की सही ज़मानी तरतीब है? जवाब है ये नावलों की सही ज़मानी तरतीब कुर्रतुल ऐन हैदर की है। अगला सवाल, नावल आग का दरिया किस किरदार के साथ इख्तिताम पजीर होता है? जवाब है नावल आग का दरिया गौतम नीलंबर के साथ इख्तिताम पजीर होता है। अगला सवाल, बीरन हमरी नाव पड़ी बीच समंदर धार, खेवन हारो चल बसे अब पार करो किरतार। कुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नावल में इस गीत के बोल को इस्तेमाल किया है? जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल चांदनी बेगम में इस गीत के बोल को इस्तेमाल किया है। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल सफ़ीने गमेदिल का उन्वान किसकी नज़्म से अख्ज़ किया है? जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल सफ़ीने गमेदिल का उन्वान फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म सुबह आज़ादी 1947 ईस्वी से अख़ज़ किया है। अगला सवाल, किस फिक्शन निगार के यहाँ जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है? तो जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर के यहाँ जेम्स जॉयस और वर्जीना वुल्फ का असर वाज़ेह तौर पर नज़र आता है। अगला सवाल, नावल आग का दरिया में सरजू नदी के किनारे श्यामकरण घोड़े से कौन उतरता है? जवाब है नावल आग का दरिया में सरजू नदी के किनारे श्यामकरण घोड़े से अबुल मंसूर कमालुद्दीन उतरता है। अगला सवाल, अगले जन्म मोहे बिटिया न की जो, चाय का बाग, सीता हरण किसके नॉवेल्ट हैं? जवाब है ये नॉवेल्ट कुर्रतुल ऐन हैदर के हैं। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नॉवेल में मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम सा बना दिया है? जवाब है कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने नावल मेरे भी सनम खाने में मुतज़ाद तस्वीरों को यकजा करके एक एल्बम सा बना दिया है। मज़ीद नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू ज़बां हमारी को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत शुक्रिया।